بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 35 ہے، جس میں ہم شاعر الطرماح ابن حکیم کو پڑھیں گے۔ یہ ایک اسلامی شاعر ہے۔ یہ متکبرانہ چال چل رہا تھا بصرہ کی مسجد میں ان کی چال جو تھی نا وہ متکبرانہ تھی۔ کسی آدمی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ متکبر کون ہے، تو انہوں نے یہ اشعار کہے تھے۔ آئیے ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھتے ہیں۔ وقال الطرماح ابن حکیم لقد زادنی حبا لنفسی اننی بغیض الى كل امرئ غیر طائل وانی شقی باللئام ولا ترى شقیا بهم الا کریم الشمائل اذا ما رآنی قطع الطرف بینه وبینی فعل العارف المتجاهل ملأت عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينيه كفة حابل أكل امرئ ألفى أباه مقصرا معاد لأهل المكرمات الأوائل إذا ذكرت مسعات والده الثنى ولا يضطني من شتم أهل الفضائل وما منعت دار ولا عز أهلها من الناس إلا بالقنا والقنابل۔ ترجمہ کرتے ہیں، لقد زادنی مجھے زیادہ کیا یا میری محبت میں اضافہ ہوا۔ لقد زادنی حبا میری محبت میں اضافہ کیا، لنفسی اپنے آپ سے محبت، اننی بغیض کہ میں مبغوض ہوں، میں ناپسند ہوں، لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ اس چیز نے مجھے اپنے آپ سے محبت میں اضافہ کر ڈالا، یعنی میں اب سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا اپنے آپ سے، لیکن لوگوں کے بغض، حسد اور کینے نے اور مجھ سے جو جلتے ہیں اس کی وجہ سے زادنی حبا لنفسی اننی بغیض کہ میں مبغوض ہوں، ناپسند ہوں، الی کل امرئ الی کل شخص غیر طائل جو کہ بے فائدہ آدمی، یعنی بے فائدہ مجھ سے بغض کر رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے اپنے سے محبت میں اضافہ ہوا، میں اپنے سے زیادہ محبت کرنے لگا۔ غیر طائل بے فائدہ ناپسند کرنے نے مجھے اپنے آپ سے محبت میں آگے بڑھا دیا۔ وَأَنِّي شَقِيٌّ بِاللِّئَامِ وَلَا تَرَى اور میں کمینوں کے ہاں بدبخت ہوں۔ وَأَنِّي شَقِيٌّ اور میں بدبخت ہوں۔ شقیٌ کا جو الٹ ہے یا ضد ہے وہ ہے سعید۔ وَأَنِّي سَعِيدٌ میں خوشبخت ہوں، میں سعادت مند ہوں، لیکن وَأَنِّي شَقِيٌّ میں بدبخت بِاللِّئَامِ کمینوں کے ہاں، یعنی جو لئام یہ اس کا مفرد ہے لئیم، رجل لئیم کمینہ آدمی یا کمینہ پن، تو کمینوں کے ہاں میں بدبخت ہوں۔ وَلَا تَرَى شَقِيًّا بِهِمْ تو کہتے ہیں کہ اور نیک خصال آدمی کو ہی آپ کمینوں کے ہاں بدبخت پائیں گے۔ وَلَا تَرَى شَقِيًّا بِهِمْ اور کمینوں کی نظر میں آپ شقی اس کو پائیں گے إِلَّا كَرِيمَ الشَّمَائِلِ کہ جو اچھا اور نیک خصلت آدمی ہوگا وہ کمینوں کو کمینہ ہی دکھتا ہوگا۔ وَلَا تَرَى شَقِيًّا بِهِمْ إِلَّا كَرِيمَ الشَّمَائِلِ ہر نیک خصلت آدمی کو وہ کمینہ کہیں گے، کیوں؟ اس میں خود کمینگی ہے یا وہ خود کمینے ہوا کرتے ہیں، تو اپنی عینک سے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اذا ما رآنی اور جب مجھے دیکھتے ہیں یا جب مجھے دیکھتا ہے، قطع الطرف بینہ جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو میرے اور اپنے درمیان نگاہ کو پھیر لیتا ہے، یعنی تجاہل عارفانہ۔ وبینی فعل العارف المتجاہل یہ وہی ہے، تجاہل عارفانہ سے کام لیتا ہے۔
تو بینہ و بینیا، اپنے درمیان اور میرے درمیان وہ کام لیتا ہے، فعل العارف گویا وہ جانتا ہے، المتجاہلی لیکن تجاہل برتتا ہے، گویا کہ میں نہیں جانتا، اس طرح سے ظاہر کرتا ہے۔ ملأت علیہ الارض حتی کأنہا، کہتے ہیں میں نے اس پر زمین کو تنگ کر دیا ہے، من الضیق، ملأت علیہ الارض میں نے اس پر زمین کو یعنی میں نے بھر دیا ہے، گویا کہ کأنہا من الضیق، گویا کہ تنگی کی وجہ سے، فی عینیہ، یہاں تک کہ وہ زمین باوجود وسعت اور کشادگی کے اس کی آنکھوں میں تنگی کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے، کفۃ حابلی، کفۃ حابلی گویا کہ ایسی ہو گئی ہے شکاری کا گھڑا، جیسا کہ شکاری کا گھڑا ہوتا ہے، یعنی جس پر شکاری جال بچھاتا ہے تنگ ہوتا ہے، اسی طرح اس کی دنیا اس پر تنگ ہو گئی ہے، باوجود کہ دنیا وسعت اس میں بہت۔ دیکھو، ملأت علیہ الارض، حتیٰ میں نے اس پر زندگی یا میں نے اس پر زمین کو اتنا تنگ کیا ہے، حتیٰ کأنہا من الضیق، گویا کہ وہ تنگی کی وجہ سے، فی عینیہ اس کے آنکھوں میں ہے، کفۃ حابلی جیسا کہ ایک شکاری جال پھینکتا ہے، جتنی زمین اس کے جال کے نیچے اس طرح سے تنگ ہو چکی ہے، اور گویا کہ وہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں اکل امرئ، کیا ہر ایک آدمی، کیا ہر وہ آدمی، اکل امرئ، حمزہ استفہامیہ ہے، ہل کل امرئ، کیا ہر آدمی، الفا اباہ مقصرا، جس نے اپنے ابو کو، اپنے باپ کو کوتاہ دیکھا ہے، کوتاہیاں کرتا تھا، یعنی ہر آدمی جو اپنے باپ کو کوتاہ اس نے دیکھا ہے وہ بھی کوتاہیاں کرتا تھا، تقصیر اس سے صادر، مقصرا معاد لأہل المکرمات الاوائل، تو کیا ہر آدمی جس نے اپنے باپ کو کوتاہ پایا ہو گزشتہ شرفاء کے ساتھ دشمنی کرے گا؟ مقصرا معادن، معادن معنی العدو المخالف، معادن دشمنی کرے گا، لأہل المکرمات الاوائل جو اس سے پہلے کے گزشتہ شرفاء ہیں جو گزر چکے ہیں، یعنی اگر کسی کا باپ کوتاہ ہوگا، تنگ نظر ہوگا، اس میں خود بہت سی خامیاں ہوں گی، کیا ہر آدمی جس کا باپ برا تھا وہ ہر کسی کو بری نظر سے دیکھے گا؟ تو وہ اس میں ملامت کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو شرفاء تھے، کیا اس کے ساتھ بھی دشمنی پر اترا ہوگی؟ اذا ذکرت مسعات والدہ اصطنا، پہلے آپ سمجھیں اصطنا کا کیا مطلب ہے۔ اصطنا کا مطلب ہے سکڑ جانا، سکڑ جانا، کہتے ہیں اذا ذکرت مسعات والدہ اصطنا، جب اس کے والد کے جو کام ہیں، کرتوت ہیں، جب وہ بیان کیے جاتے ہیں، اس طرح تو وہ سکڑ جاتا ہے، ایک دم سکڑ جاتا ہے، کیونکہ والد صاحب تو ایسے تھے نہیں اس کے۔ اذا ذکرت مسعات، مسعات کہتے ہیں جو ان نے سعی کی ہے، جو کوششیں کی ہیں، جو اپنے زندگی میں سرگرمیاں یا کام کیے ہیں، اذا ذکرت مسعات، سعى يسعى، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى إِلَّا مَا كَسَبَ، جو انسان کرتا ہے اسی کا بدلہ اسے ملے گا۔ تو کہتے ہیں مسعات والدہ، اس کے والد کے جو کرتوت ہیں اگر وہ ذکر کر دے، اضطنا تو وہ سکڑ جاتا ہے، ولا یفنی اور سکڑتا نہیں ہے، من شتم اہل الفضائل جب وہ اچھے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے۔ دیکھو، جب اس کے والد کے کرتوتوں کا تذکرہ کیا جائے تو یہ شرم کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے، اور اصحاب فضیلت کو گالی دینے سے نہیں سکڑتا۔ وما منعت دار، نہ کوئی گھر محفوظ رہ سکتا ہے، منعت حفظت، وما حفظت دار، کوئی گھر محفوظ نہیں رہ سکتا، ولا عز اہلھا، اور اس کے باشندے معزز نہیں ہو سکتے، من الناس لوگوں سے، الا بالقنا والقبائل مگر بذریعہ نیزوں اور گوڑوں کے۔ دیکھو، القنا الرماح، الرماح کہتے ہیں کس کو؟ نیزے کو، والقنابل، قنابل یہاں لوگوں یا گھوڑوں کی جماعتیں مراد ہیں، یعنی
یا تو لوگوں کو جو عزت ملتی ہے وہ تو اگر وہ جنگجو ہیں، جنگ کرنے والے ہیں، شجاعت ہیں، دلیر ہیں، ان کے پاس عدد بھی ہے اور عدہ بھی ہے، یعنی نفری بھی ہے اور جنگ کا ساز و سامان بھی ہے، تو یہ لوگ جو ہے نا ان کو عزت بھی ملے گی اور محفوظ بھی رہیں گے۔ تو حفظ اور عزت دو چیزوں سے ملتی ہے، کہتے ہیں الا بالقنا، نیزوں سے، تیروں سے، یعنی اسلحے سے، والقنابل سے مراد گھوڑے یا لوگ ہیں۔ آپ کی جماعت، قبیلہ اگر وسیع ہے، زیادہ لوگ ہیں اس میں، تو آپ زیادہ بہادر اور زیادہ عزت مند اور محفوظ شمار ہوں گے۔ امید ہے یہ اشعار سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آگے پڑھتے ہیں 3 اشعار کو۔ وقال بعض بنی فقعس وذوی ضباب مظہرین عداوة قرح القلوب معاودی الافناد ناسیتهم بغضاءهم وترکتهم وهم اذا ذکر الصدیق اعادی کیما اعدهم لأبعد منهم وَلَقَدْ يُجَاءُ إِلَى ذَوِي الْأَحْقَادِ۔ اس کا ترجمہ ہے اور بہت سے کینہ ور، وذوی ضباب، ذوی یہ آپ کو پتہ ہے ذو مال، مال والا آدمی، ذو بمعنی صاحب، صاحب مال، ذو مال صاحب مال، تو اسی طرح ذوی ضباب کینہ ور لوگ یا کینہ رکھنے والے، مظہرین عداوتاً جو دشمنی کو ظاہر کرتے ہیں، قرح القلوبی اور مجروح القلب جن کے دل کسی غم سے، کسی وجہ سے بہت زخمی ہیں۔ قرح جمع قریح، قریح بمعنی زخمی، تو زخمی دل، مجروح القلب، معاودی الافنادی یعنی اور فحش گوئی کے عادی، اور فحش معاود آگے بھی گزرا ہے لیکن وہ معادن تھا، معادن یعنی دشمنی کرنے والا، من عدا یعدو، یہ جو ہے معاودی من عاودہ یعاودو یعنی من الاعتیادی، تعودہ من التعودی عادت پڑ جانے سے، تو کہتے ہیں دل کے کیا ہیں، زخمی ہے، معاود الافنادی، اور اسی طرح ان کو عادت ہو چکی ہے فحش گوئی کی، تو یہ ایسے ہیں کہ میں نے ان کا بغض بلا دیا۔ آگے بتا رہے میں نے ان کا بغض بلا دیا، ناسیتہم بغضاءہم، ناسا یناسی، تناسیتو او نسیتو میں بھول گیا، تو ناسیتہم بغضاءہم میں نے ان کا بغض بلا دیا، وترکتہم اور میں نے ان کو چھوڑ دیا، وترکتہم اور میں نے ان کے ساتھ دشمنی چھوڑ دی، ترکا چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ وَهُمُ حالانکہ اذا ذکر الصدیق اعادی، حالانکہ دوستوں کے تذکرے کے وقت وہ دشمنوں میں شمار ہوں گے۔ وَهُمُ اذا ذکر الصدیق اعادی یعنی جب دوستوں کے تذکرے کے وقت تذکرہ ہوگا تو وہ دشمنوں میں شمار ہوں گے، وہ اپنے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کینہ رکھنے والے، دشمنی کو ظاہر کرنے والے، دلوں کے زخمی ہوتے ہیں اور وہ فحش گوئی میں مبتلا ہوتے ہیں، میں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے بغض کینے کو بھی چھوڑ دیا اور ان کی دشمنی کو بھی، لیکن جب دوستوں کا ہم ذکر کریں گے تو وہ دوستوں میں شمار نہیں ہوں گے، وہ ہیں تو اصل میں دشمن ہی۔ آگے کہتے ہیں کیما اعدہم لابعد منہم، اس کی وجہ کیا ہے، وہ دشمن کیوں شمار ہوں گے، تاکہ ان کو میں ان لوگوں کے لیے تیار رکھوں جو دشمنی میں ان سے زیادہ دور ہیں۔ کیما تعلیل، علت کیا ہے، للمناساتی ان کے بھلانے کی وجہ، میں ان کو کیوں بھلا رہا ہوں، کیما تاکہ، اعدہم میں ان کو شمار کروں، لابعد منہم کہ یہ سب سے زیادہ دور ہیں، کیا مطلب، تاکہ ان لوگوں کے لیے تیار رکھوں جو دشمنی میں ان سے زیادہ دور ہیں، کیونکہ کبھی کینہ ور دشمنوں کی طرف مدد لینے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے، کینہ ور اگرچہ وہ میرا دشمن ہے لیکن کبھی ان سے مدد بھی لینی پڑتی ہے، تو کہتے ہیں کیما اعدہم لابعد منہم، کبھی کبھی میں ان کو تیار کر دوں
اس دشمن کے لیے جو مجھ سے زیادہ دور ہیں۔ یہ تو میرے قریب ہیں، اگرچہ میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، پھر بھی میں ان کو ایک وقت بھول جاؤں گا، لیکن کبھی ان کو استعمال کروں گا، کبھی میں ان کو تیار کروں گا ان دشمن کے مقابلے میں جو ان سے زیادہ دور ہیں، ان کے روابط میرے سے اتنے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ يُجَاءُ إِلَىٰ ذَوِي الْأَحْقَادِ، اس کا مطلب یہ ہے اس لیے میں ان سے کینہ اور عداوت سے چشم پوشی، یعنی بسا اوقات، کیونکہ کبھی کینہ ور دشمنوں کی طرف مدد لینے کے لیے مجبور، دیکھو یہ وَلَقَدْ يُجَاءُ وَلَقَدْ يَسْتَرُّ اضطرار کی حالت، مجبوری کی حالت، میں ان کو اس لیے اپنے قریب کرتا ہوں بعض اوقات کیونکہ وَلَقَدْ يُجَاءُ کبھی کبھی انسان اضطرار کی حالت میں ہوتا ہے، إِلَىٰ ذَوِي الْأَحْقَادِ اس سے زیادہ دشمن اور اس سے زیادہ حقد رکھنے والے، حقد اور حسد رکھنے والوں کی دشمنوں کو رفع کرنے کے لیے کینہ اور عداوت رکھنے والوں سے مدد لی جا سکتی ہے، اسی لیے ان کو میں زیادہ دور نہیں کرتا۔ امید ہے کہ یہ اشعار بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم۔